کے مطابق ہے، کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جن کا تعلق مقداروں سے نہ ہو۔ اس میں انسان بھی ہے، اس میں انسان بھی ہے اور اس میں آدمی بھی ہے۔ آدمی اور انسان دونوں الگ الگ کیوں ہے؟ کہ آدمی کی مقداریں الگ ہیں، انسان کی مقداریں الگ ہیں۔ پہاڑ کیوں ہے؟ پہاڑ کی مقدار الگ ہے۔ زمین کیوں ہے؟ اس کی مقدار الگ ہے۔ ہوا کی مقدار الگ ہے، آکسیجن الگ ہے، ہائیڈروجن الگ ہے۔ جتنی گیسز ہیں الگ الگ، جو گیسز کے نام لیے جاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر لیے جاتے ہیں کہ ان کی مقداریں الگ ہیں۔ مقداروں سے میرے مراد جن چیزوں سے وہ تخلیق ہوتی ہے، اس کی وہ جو اجزاء ترکیبی ہیں تخلیق کے، وہ سب کے الگ الگ ہیں۔ اور اس کو قرآن کریم کے حساب سے ہم مقدار کہہ سکتے ہیں۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، سورہ اعلیٰ کی آیت ابتدائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے تخلیق کی ہیں یہ معین مقداروں کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ اب قانون یہ بنا کہ جہاں کوئی چیز مقداروں کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک آدمی میں اور ایک گائے میں کیا فرق ہے؟ ہاتھ گائے کے بھی ہیں، پیر گائے کے بھی ہیں، دماغ بھی ہے اس کا، آنکھیں بھی، ہر چیز ہے جو آدمی میں، ہر چیز ہے۔ تو یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ سب کیوں الگ الگ ہیں؟ مقداروں کی وجہ سے الگ الگ ہے۔ مثلا سننا، اب سننا ایک آواز ہے، ویو لینتھ ہے، اس کے اتار چڑھاؤ سے ہم آواز کو سنتے ہیں۔ سننا، اب اس کے لیے ایک کان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اب بات یہ کان ایک ذریعہ بنے سننے کا، یہ ایک مقدار بن گئی۔ اب گدھے کے کان الگ ہیں، کتے کے الگ ہیں، کبوتر کے الگ ہیں، آدمی کے الگ ہیں، بندر کے الگ ہیں، لیکن وہ کان ہیں۔ یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ الگ الگ اس لیے ہیں کہ ان کی مقداریں الگ الگ متعین ہیں۔ کان تو اس کے بھی ہیں، بکرے کے بھی اتنے بڑے بڑے، ان سے وہ سنتا ہے۔ کبوتر کے بھی ہیں، اس کے پروں میں چھپے ہوتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ سننے کا جو ایک عمل ہے، ویو لینتھ تھا، وہ سب میں ہے، ہر جانور میں ہے، ہر سوز میں ہے۔ لیکن فرق ہے سب میں۔ گدھے کے کان الگ ہوں گے، کتے کے الگ ہوں گے، کبوتر کے الگ ہوں گے، آدمی کے الگ ہوں گے۔ کیوں الگ ہوں گے؟ کہ مقداریں الگ ہیں۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، مقداریں الگ الگ ہوں گی۔ یہ میں نے مختصر سا قانون اس لیے بیان کیا کہ تاکہ میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کرامات کس طرح ظہور میں آتی ہیں۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ یہاں مقداروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مقداروں کے رد و بدل سے آواز میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، سننے میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، ویو لینتھ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور دور قریب کی بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی بہرا ہے، وہ سن نہیں رہا، کیوں نہیں سن رہا؟
اس لیے نہیں سن رہا ہے کہ آواز کی ویو لینتھ جو ہے وہ اس میں ڈسٹربنس پیدا ہو گیا، یعنی اس آواز کی مقداریں 1000 ہے، وہ 1000 سے کم ہو کر 200 رہ گئی، آدمی بہرا ہو جائے گا۔ 1000 کی بجائے اس کی مقداریں جو ہیں 2000 ہو گئی، شور ہو جائے گا۔ اب اس کی بم براسٹ ہوا، اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اس کی مقداریں چونکہ بہت زیادہ ہو گئی اور آدمی کی سماعت کی ویو لینتھ سے بہت زیادہ ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کان کے پردے پھٹ جائے، ہو سکتا ہے پہاڑ پھٹ جائیں، ہو سکتا ہے درخت جل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تخریب کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اللہ نے جو تخلیق کی ہے اس میں سارا نظام مقداروں کا ہے، مقداریں زیادہ ہو جائیں گی اس میں تبدیلی ہو جائے گی، مقداریں کم ہو جائیں گی اس میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اب آواز کی بھی مقداریں ہیں، کھانے پینے کی بھی مقداریں ہیں، شکل و صورت کی بھی مقداریں ہیں۔ اگر ابھی 7 ارب کی آبادی ہے اس وقت، تو 7 ارب کی آبادی میں سب کی شکلیں الگ کی ہوئے ہیں، ہر ایک آنکھ، ناک، کان، منہ، 2 ہاتھ 2 پیر سب وہی ہیں، یہ الگ الگ کیوں لوگ پہچاننے میں آتے ہیں؟ مقدار الگ الگ ہے کہ آپ یہ آدمی 10 آدمیوں کو کھڑا کریں اور 10 آدمیوں کے کان کی پیمائش کریں، ہر کان مختلف نظر آئے گا، ہے وہ کان، ناک 1000 آدمیوں کو کھڑا کریں، ان کے ناک دیکھیں، ناک کی جو شبیہ ہے، ناک کی جو شکل ہے، ناک کی جو صورت ہے، وہ سب الگ الگ ہوگی۔ ہونٹ، دانت، قد، ہر چیز۔ اب جب ہم یہاں 10 آدمی کھڑے کرتے ہیں اور 10 آدمیوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے تمام اعضاء کا، انتہائی بالوں کا بھی تجزیہ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں الگ الگ نظر آتے ہی نہیں، الگ الگ نظر آتے نہیں ہیں، سب کی نہیں ہوتے نا، بال بھی ایک سے نہیں ہوتے، آنکھ بھی ایک سی نہیں ہوتی، کان بھی ایک سے نہیں ہوتے، دانت بھی ایک سے نہیں ہوتے، اور یہ جو مقداروں کا تعین ہے یہی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور اگر مقداروں میں تعین نہ رہے تو پہچان کا جو ذریعہ ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا زید کون ہے، بکر کون ہے، عمر کون ہے، کون کون ہے، کوئی پہچاننے کا مشکل ہی ہو جائے گا۔ اب یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی کہ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ سب مقداروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ مثلا اگر میری مقداریں 1,00,000 ہیں، کسی دوسرے صاحب کی مقداریں 90,000 ہو سکتی ہیں، 80,000 ہو سکتے ہیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی 2,00,000 ہو سکتی ہے۔ مقداروں کا سارا کھیل ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کائنات میں جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی، وائرس سے لے کے بیکٹیریا سے لے کے بڑے بڑے اژدہا تک، بڑے بڑے پہاڑوں تک، سب کی صورتیں اور شکلیں، سب کے اوصاف الگ الگ اس لیے ہیں کہ مقداریں الگ الگ ہیں۔ اب اس میں آپ لوگ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سب پانی کو تو سب پانی سمجھ کے پیتے ہیں، ایک کبوتر بھی پانی کو پانی سمجھ کے پیتا ہے، آدمی بھی پانی کو پانی سمجھ کر پیتا ہے، ہر مخلوق پانی کو پینے والی جو ہے پانی کو پانی سمجھ کر پیتی ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے
کہ پانی پینے کی مقدار کی جو مقدار ہے ان میں آپس میں مماثلت ہے. یعنی ایک چیز ہے، ایک چائے کی پیالی میں آپ 2 چمچے چینی ڈالیں، چائے کی پیالی میں آپ آدھی چمچی چینی ڈالیں، تو چائے میں مٹھاس موجود رہی لیکن مقدار کا فرق پڑ گیا. 2 چمچی چینی میں اور آدھی چمچی چینی میں کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ مقدار فرق ہوا. تو یہ جتنا جو ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی کی جتنی بھی تخلیق ہے یہ سب معین مقداروں پر قائم ہے. یہ ایک تخلیق کا بہت ہی مختصر تعارف ہے. اب اس تخلیق میں رد و بدل ہوتا ہے. خلق عادت کا مطلب ہے ماہیت قلب، یعنی تخلیق میں تبدیلی رونما ہونا، تخلیق میں تبدیلی رونما ہونا، اس کو خلق عادت کہتے ہیں. یہ تبدیلی و بدل. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اب وہ اجزاء بن گیا، یہ تبدیلی ہوگی نا. کائے میں تبدیلی ہوئی، کائے میں تبدیلی ہوئی، مقداروں میں تو ہوئی، کائے میں تبدیلی ہوئی. عصا جو ہے سانپ بن گیا، کائے میں تبدیلی ہوئی، کائے میں تخلیق میں تبدیلی ہو گئی. لیکن پھر غور طلب بات یہ ہے کہ تخلیق میں تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کے کوئی فارمولے میں تبدیلی آ گئی. فارمولہ وہی رہا، فارمولے کے اجزائے ترکیبی میں رد و بدل ہو گئی. مثلا لکڑی ہے، لکڑی بھی ایک تخلیق ہے، اس میں بھی مقداریں ہیں، اس کا بھی جسم ہے. درخت بھی پانی پیتا ہے، درخت کو بھی غذا چاہیے جو مٹی سے مل رہی ہے اسے، درخت کو بھی غذا چاہیے جو پانی سے مل رہی ہے اسے، درخت کو بھی غذا چاہیے جو آکسیجن سے مل رہی ہے اسے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سانپ کو بھی غذا چاہیے، اژدہے کو بھی غذا چاہیے. ہوا کیا خلق عادت میں؟ ہوا کیا؟ عادت یہ ہے کہ سانپ ایک حرکت، چلتی پھرتی حرکت ہے، حرکت ہے اس میں. ایک یہ کہ بظاہر ہمیں یہ نظر آیا اس میں حرکت نہیں ہے لکڑی میں، لیکن نہیں، لکڑی میں اگر حرکت نہیں ہوگی تو اس کا بیج کا درخت نہیں بنے گا. بیج میں اتنا سا ہوتا ہے، نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے آدمی چٹکی مارے وہ ٹوٹ جائے گا. اتنا باریک سا ہوتا ہے، بہت باریک سا. کیا کہتے ہیں اسے؟ کوپر کہہ لیجیے. کوپر میں یوں مارے، چٹکی یوں مارے، کیا ہوگا؟ اور ایک بڑ کا درخت ہو بڑا، اس میں کلاڑے مارے ہم، کیا ہوگا؟ اسی طرح ایک بچہ پیدا ہوا آدمی کا، اس کے آپ زور سے چٹکی مارے اور ایک آدمی کے مکہ مارے، کیا ہوگا؟ فرق نہیں ہوگا. تو جہاں تک تخلیقی پروسیس کا تعلق ہے وہ تقریباً نہیں، ہر ایک ہی بات ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے معین مقدار سے بنائی ہے اور اس کی تشریح کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے، اس کے فارمولے بیان کر دیے. درخت بھی پیدا ہوتا ہے بیج سے.
آدمی پیدا ہوتا ہے بیج سے. آج بھی بیج کو ہم نطفہ کہہ دیتے ہیں، آم کے بیج کو ہم گٹھلی کہہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن پروسیس سب کا ایک ہی ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ نے جو ایک نظام تخلیق معین فرما دیا ہے اس میں نہ تبدیلی ہے نہ تعطل واقع ہوتا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ تو ایک بات ہو گئی، یعنی ہر چیز معین مقداروں سے بنی. اب خلق عادت کیا چیز ہے؟ ان فارمولوں میں اگر تبدیلی رونما ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ماہیت چینج ہو جائے گی، تخلیق چینج ہو جائے گی. مثلا لکڑی میں معین مقداریں کام کرتی ہیں. ان معین مقداروں کی وجہ سے لکڑی ہے. اجزاء میں بھی معین مقداریں کام کر رہی ہیں. اجزاء ان معین مقداروں کی وجہ سے اجزاء ہے. اگر وہ معین مقداریں اس کی نہ ہو تو وہ اجزاء نہیں ہوگا. اگر معین مقداریں لکڑی کی نہ ہو تو اس کو لکڑی ہم نہیں کہیں گے. اب قانون یہ ہوا کہ اگر کسی صورت سے معین مقداروں میں رد و بدل کر دیا جائے تو تخلیق بظاہر ماہیت قلب ہو جائے گی، شکل بدل جائے گی، لیکن تخلیق نہیں بدلے گی. تخلیق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، تخلیق بس تخلیق ہے. اس لیے لکڑی بھی تخلیق ہے، سانپ بھی تخلیق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا پھینک دیا. ایسا ڈر و خوف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری ساتھ ہے. جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اللہ اور اس قانون کے تحت جب انہوں نے اس عصا کو زمین پہ رکھا تو مائیت قلب ہوئی، یعنی لکڑی کے اوپر اژدہا کی لہروں کا غلبہ آ گیا. اور نتیجے میں جب ماہیت قلب ہوئی، مقداروں میں رد و بدل ہوا. دیکھیے رد و بدل اور چیز ہے، ختم ہونا اور چیز ہے. رد و بدل ہوا یعنی رد و بدل کیا مطلب؟ لکڑی کے اوپر اژدہا کی مقداریں غالب آ گئی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس اژدہا کو پکڑا، پھر کیا ہوا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا کو پکڑا تو عصا بن گیا دوبارہ. کیوں؟ مقداریں بحال ہو گئی. ٹھیک ہے، مقداریں بحال ہو گئی اس کی. تو یعنی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ چیز ہو گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی منشاء اور مرضی و قانون کے مطابق نہ ہو. بھئی آپ